السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو لیکچر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میوٹیشنز کے متعلق۔ تو آج کے لیکچر میں ہم میوٹیشن کو بھی ڈسکس کریں گے اور میوٹیشن کے ٹائپس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ڈیفینیشن کرتے ہیں میوٹیشن کا۔ تو میوٹیشن کیا ہے؟ میوٹیشنز آر مسٹیکس ان اے سیل ڈی این اے۔ میوٹیشنز سیل کے ڈی این اے میں ہونے والی خرابیاں ہیں، یعنی سیل کے ڈی این اے کے اندر جو بیس پیئرز موجود ہوتے ہیں ان بیس پیئر کے اندر کسی بھی خامی کو میوٹیشن کہتے ہیں، which lead to production of abnormal protein، اور جو پھر ایک ایب نارمل پروٹین پیدا کرتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جی، ہمیں معلوم ہے کہ کسی بھی آرگنزم کا جو باڈی ہے وہ سیل سے بنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب سیلز کے اندر نیوکلیس ہے، اس کے اندر اس کا جینیٹک میٹیریل ہوتا ہے جسے ہم کرومیٹن یا کروموسوم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کرومیٹن یا کروموسوم خود جو ہے وہ ڈی این اے سے بنا ہوا ہوتا ہے، ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، اور ڈی این اے پر ہمیں معلوم ہے کہ ڈی این اے کے اوپر جو ہے کچھ بیس پیئرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ایڈینین، گوائنین، سائٹوسین، تھائمین، اس طرح کے بیس پیئرز جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بیس پیئرز ہیں یہ دراصل جینیٹک انفارمیشن ہے، وراثتی معلومات ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتے ہیں یا مختلف قسم کی پروٹینز پیدا کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی بھی بیس پیئر کے اندر، جیسے آپ یہاں دیکھ لیں، فرض کریں یہ ڈی این اے کا ایک اسٹرینڈ ہے، یہ ڈی این اے کا دوسرا اسٹرینڈ ہے، یہاں ڈی این اے کے اسٹرینڈ پہ کچھ بیسز لگی ہوئی ہیں اس طرف۔ ٹھیک ہے، یہ پیرنٹ اسٹرینڈ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے سامنے جو ہے کچھ اسٹرینڈ یہاں پر کاپی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں ٹرانسکرپشن۔ کچھ پیس اس ڈی این اے کی ایک خاص ایریا کاپی ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹرانسکرپشن۔ اب ٹرانسکرپشن کے بعد یہ جو پیس ہے یہ باہر آ جاتا ہے اور اس میں کچھ چینجز آ جاتی ہیں، اور ان چینجز کے بعد یہ ایک میسنجر آر این اے بن جاتا ہے سائٹوپلازم میں۔ اب میسنجر آر این اے کے اوپر رائبوسومز لگ جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر ٹرانسفر آر این اے لگ جاتے ہیں، اور ٹرانسفر آر این اے کے لگنے کے بعد میسنجر آر این اے ایک خاص قسم کا، یعنی امینو ایسڈ کے جڑنے سے ایک خاص قسم کا پروٹین بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے فرض کرے یہ ایک پروٹین بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیک گراؤنڈ نالج آپ ذہن میں رکھنا کہ ڈی این اے کا ایک خاص ایریے سے ایک خاص پیغام ٹرانسکرائب ہو جاتا ہے، وہ سائٹوپلازم میں آنے کے بعد میسنجر آر این اے کی فارم میں اس کی جب ڈی کوڈنگ ہوتی ہے، اس کی تشریح ہوتی ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ امینو ایسڈ اس کے اوپر آ کر لگ جاتے ہیں اور امینو ایسڈ جو ہے ایک پروٹین بنا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کریں گے کہ ڈی این اے میں اگر بیسز میں کہیں خرابی ہو، فرض کرے ڈی این اے کے اندر اگر یہ بیسز، ان بیسز میں کوئی مسٹیک ہو جائے، ٹھیک ہے، ڈی این اے کے ان بیسز میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ یہی مسٹیک اس میسنجر آر این اے کے اندر بھی کاپی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مسٹیک میسنجر آر این اے میں کاپی ہوگا، اور یہی میسنجر آر این اے کا پیس اس مسٹیک کو جب لے کر باہر آئے گا تو اس پروٹین کے اس جگہ میں امینو ایسڈ میں یہاں پر بھی وہی مسٹیک پیدا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی وہی مسٹیک آ جائے گا، تو اس پروٹین کے اندر کوئی خامی آ جائے گی۔ اب یہ جو مسٹیک پیدا ہو رہا ہے ڈی این اے کے اندر، اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کتنے قسم کے ہیں۔ تو چلیے جی ٹاپک کی طرف۔ تو میوٹیشن مسٹیکس ہوتی ہیں سیل کے ڈی این اے میں جو پھر ایک ایب نارمل پروٹین بناتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف میوٹیشنز کی طرف۔ تو پہلا اس میں ہم ڈسکس کریں گے پوائنٹ میوٹیشن۔
تو پہلا کیا ہوگا؟ پوائنٹ میوٹیشن. In this type of mutation, a change in one base in DNA occurs. اس قسم کے میوٹیشن میں ایک تبدیلی آ جائے گی ایک بیس میں ڈی این اے کے اوپر، یعنی ڈی این اے کے اوپر ایک بیس میں چینج آ جائے گا، اور اس کو ہم اسمال اسکیل میوٹیشن بھی کہتے ہیں. کس طرح؟ چلیے جی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کس قسم کا میوٹیشن ہوگا اور اس میوٹیشن کا پھر اثر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو چلیے دیکھیے جی پوائنٹ میوٹیشن کو. فرض کرے جو ڈی این اے ہے وہ 3 پرائم اینڈ سے اسٹارٹ ہوتی ہے، سی ٹی سی، پھر سی ٹی سی، پھر سی ٹی سی، اور 5 پرائم اینڈ پر جا کر ختم ہوتی ہے. فرض کرے یہ ڈی این اے کا ایک سیکوینس ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈی این اے کا ایک سیکوینس ہے جو 3 پرائم اینڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 5 پرائم اینڈ کی طرف جا رہا ہے. اب لازمی بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ ڈی این اے سے ہمیشہ کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، ڈی این اے سے بنے گا میسنجر آر این اے، اور میسنجر آر این اے سے پھر کیا بن جائے گا؟ اس سے بنے گا کوئی بھی پروٹین. اس سے کیا بن جائے گا؟ کوئی بھی پروٹین. تو یہ ڈی این اے کے اوپر بیسس کی سیکوینس ہے. اب ہوگا کیا؟ فرض کرے کہ جو میسنجر آر این اے بنے گا، اور میسنجر آر این اے ہمیشہ 5 پرائم اینڈ ٹو 3 پرائم اینڈ کو بن رہا ہوتا ہے، یعنی اگر یہ یوں جا رہا ہے تو یہ پھر ایسے آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جب کاپی ہو جائے گا، یہ سی ٹی سی یہ میسنجر آر این اے پر بنا لے گا جی اے جی. یہ کیا بنائے گا میسنجر آر این اے پر؟ جی اے جی. اسی طرح سی ٹی سی بنائے گا جی اے جی، اور اسی طرح سی ٹی سی بنائے گا جی اے جی. تو اس کے نتیجے میں یہ میسنجر آر این اے بن گیا. ٹھیک ہے، یہ میسنجر آر این اے تھا، یہ ڈی این اے ہے. صحیح ہے. اب اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اس سے جو پروٹین بنے گا، ٹھیک ہے، اس سے یہ بن گیا اور اس سے بنے گا پروٹین. اب پروٹین جو بنے گا وہ جی اے جی کی وجہ سے گلوٹامیٹ بن جائے گا، پھر گلوٹامیٹ بن جائے گا، اور پھر گلوٹامیٹ بن جائے گا پروٹین کے اندر. لیکن اگر اس بیسس کے سیکوینس میں کہیں پر کوئی غلطی ہو جائے، جیسے فرض کرے 3' اینڈ سے یہ سی ٹی سی، ٹھیک ہے، یہ سی ٹی سی تھا، یہ بھی سی ٹی سی ہے، یہ سی ٹی سی تھا اور یہ بھی سی ٹی سی ہے، اور لاسٹ میں سی اے سی ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی یہ یہاں پر یہ دیکھنا تھائمین تھا، اس کی جگہ ایڈینین آ جائے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ جب میسنجر آر این اے بنے گا تو یہاں پر وہ وہی پیغام جی اے جی بنا رہا ہوگا، یہاں پر بھی وہی پیغام ہوگا جی اے جی میسنجر آر این اے پر، لیکن اب سی اے سی کی وجہ سے یہاں پر جو پیغام بنے گا وہ ہوگا جی یو جی. اب اس سے پھر کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو پروٹین بنے گا اس میں یہاں پر تو گلوٹامیٹ لگا ہوگا، یہاں بھی گلوٹامیٹ لگا ہوگا، لیکن تیسری جگہ ویلین آ جائے گا. اب آپ دیکھیں یہاں گلوٹامیٹ تھا، اور یہ ہو جائے گا گلوٹامیٹ ویلین. تو اس طرح ایک امینو ایسڈ چینج ہو جائے گا. تو اس قسم کے میوٹیشن میں ایک بیس ڈی این اے کے اندر چینج ہو جاتا ہے. جیسے دیکھیں میں اس کو بند کر رہا ہوں، یہ اس میں چینجنگ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جب چینج آ جائے گا تو اس کے نتیجے میں میسنجر آر این اے پر بھی بیسز چینج ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو پروٹین بنے گا وہ بھی ڈفرنٹ ٹائپ کا ہوگا، یا اس کا امینو ایسڈ چینج ہوگا. تو اب ہم چلتے ہیں اگلے یعنی فریم شفٹ میوٹیشن کی طرف. فریم شفٹ میوٹیشن کیا ہوتا ہے؟ اس قسم کے میوٹیشن میں ایڈیشن ہو جاتی ہے یا لاس ہو جاتی ہے ڈی این اے بیسز کی. یا تو ایڈیشن ہو جائے گا کسی بیس کا، یا پھر لاس ہو جائے گا کسی بیس کا. ایڈیشن کو ہم انسرشن بھی کہتے ہیں، اور لاس کو ہم ڈیلیشن کہتے ہیں. یہ دو ٹائپ سے پھر ہم بعد میں پڑھ لیں گے.
تو اس میں چینجز آ جاتی ہیں پھر جین کے ریڈنگ فریم میں. اب ریڈنگ فریم کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے میں آپ کو یہ نہیں سمجھاتا، پہلے میں آپ کو ڈائیگرام سمجھا لیتا ہوں، پھر ہم ریڈنگ فریم کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں ہوتا کیا ہے فریم شفٹ میوٹیشن کے اندر. اب دیکھیے جی، بالکل پہلے کی طرح میں اسٹرکچر بنا رہا ہوں. یہ ڈی این اے ہے اور ڈی این اے کیا بنائے گا؟ یہ بنائے گا میسنجر آر این اے، اور میسنجر آر این اے بنا دے گا پروٹین. ٹھیک ہے، اب ادھر آ جائیں جی. جو ڈی این اے کے اوپر بیس پیئر تھے وہ 3 پرائم اینڈ سے جائیں گے کدھر؟ 5 پرائم اینڈ کی طرف. میں اوپر والا ایگزامپل لوں گا، سی ٹی سی سی ٹی سی سی ٹی سی. یہ بیس پیئرز ہے ڈی این اے کے اوپر، اور جب میسنجر آر این اے پر ان کی ٹرانسکرپشن ہوگی تو یہ بنے گا جی اے جی، جی اے جی اور جی اے جی. اور اس کے بعد جب پروٹین بنے گا تو پروٹین میں یہاں پر بنے گا گلوٹامیٹ، یہاں بنے گا گلوٹامیٹ، یہاں بنے گا گلوٹامیٹ. ٹھیک، اب آ جائیں، اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہو جائے، فریم شفٹ میوٹیشن ہو جائے، تو اب دیکھنا اب کیا ہوگا. یہ 3 پرائم اینڈ ٹو 5 پرائم اینڈ، یہ سی ٹی سی تھا اور یہ سی ٹی سی تھا. ٹھیک، اور اسی طرح بالکل یہ تیسرا جو ہے سی ٹی سی تھا. لیکن ہوا یہ اس دفعہ کہ یہاں پر ایک اور سی انٹر ہو گیا، بیچ میں ایک اور سی انٹر ہو گیا. ٹھیک، اب اس سے ہوگا کیا کہ اس سے جو میسنجر آر این اے بنے گا، ٹھیک ہے، اس سے جو میسنجر آر این اے بنے گا وہ پہلا تو ہوگا جی اے جی اس کی طرح. ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر بنے گا جی جی اے. کیا بن جائے گا؟ جی جی اے، اور پھر بنے گا جی جی، ٹھیک ہے، اے، دوبارہ جی جی اے بن جائے گا، اور پھر لاسٹ میں ایک جی رہ جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پروٹین بن جائے گا، اس کے نتیجے میں اب غلطی کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نوٹ کریں، یہ سی ٹی سی جی اے جی بنا رہے، لیکن اس سی کی وجہ سے اب سی سی ٹی ہوا تو اس کی وجہ سے جی جی اے یہاں پر غلطی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر غلطی آ جائے گا. اب یہ پورا فریم غلط پڑا جائے گا. دیکھنا، پہلے یہ سی ٹی سی، پھر جو ہے سی ٹی سی سی ٹی سی، ٹھیک ہے، اس طرح پڑا جا رہا تھا. لیکن اس کی وجہ سے اب کیا ہوگا کہ یہ سی ٹی سی پڑا جائے گا. آپ دیکھیں ذرا غور سے کہ یہ پہلا والا جو ہے وہ سی ٹی سی پڑا جائے گا، پھر سی سی ٹی، پھر سی سی ٹی، اور پھر یہ رہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ پروٹین جو ہے آگے یہ سارے پروٹین غلط بننا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھنا پروٹین کون سے بن رہے ہیں. گلوٹامیٹ بنے گا، یعنی پہلا تو گلوٹامیٹ ہی بن جائے گا جی اے جی سے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد سوری میں اس کو ریڈ میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا جی، تو پہلا پروٹین تو وہی گلوٹامیٹ بن جائے گا، لیکن پہلے پروٹین کے بعد جو پروٹین ہے وہ جی جی اے کی وجہ سے یہاں گلائسین بن جائے گا، اور پھر جی جی اے کی وجہ سے گلائسین. اب آپ نے دیکھا فریم شفٹ میوٹیشن کے اندر کیا ہوا. فریم شفٹ میوٹیشن کے اندر پورا امینو ایسڈ کا سیکوینس ہی چینج ہو گیا. اب یہاں پر انسرشن قسم کا فریم شفٹ ہوا ہے، اس میں ایک ڈیلیشن بھی ہوتا ہے، وہ میں ٹاپک کے لاسٹ میں آپ سے ڈسکس کروں گا. اس کے بعد ہم آتے ہیں نان سینس میوٹیشن کی طرف. اب اس کے نام پہ اگر آپ غور کریں، یہ کہہ رہا ہے نان سینس، یعنی ایسا میوٹیشن جو کوئی سینس نہیں دے رہا ہو. ٹھیک ہے، ایسا میوٹیشن جو کوئی، اچھا میں نے آپ کو سوری یہ سمجھایا نہیں فریم شفٹ میوٹیشن. تو اس قسم کی میوٹیشن ہوتی ہے جب ایڈیشن یا لاس ہو جائے ڈی این اے بیس کا، جیسے یہاں پر ایڈیشن ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر ایڈیشن ہوا ہے. اب اس سے ہوگا کہ ریڈنگ فریم کنسسٹ آف گروپس آف 3 کوڈونز. ٹھیک ہے، اور ریڈنگ فریم مشتمل ہوتا ہے گروپس پر 3 کی، جیسے سی ٹی سی 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 ٹی سی سی ٹی، اس طرح سے. ٹھیک ہے،
ईच ग्रुप इज कॉल्ड कोडोन, इसमें से हर एक ग्रुप को हम कोडोन कहेंगे, यहाँ पर हम इसको कोडोन कहेंगे, ठीक है। विच कोड्स फॉर एन अमीनो एसिड, और ये कोड करता है किसी अमीनो एसिड के लिए, जैसे GAG ग्लूटामीन के लिए, GGA ग्लाइसिन के लिए। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन शिफ्ट्स द ग्रुपिंग ऑफ दीज बेसिस, और फ्रेम शिफ्ट से क्या होगा कि ये जो ग्रुपिंग है बेसिस का ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी पहले ये ग्रुपिंग CTC था, अब ये CTC और CCT हो गया, ठीक है। एंड दिस चेंजेस द कोड फॉर अमीनो एसिड, और इसके बाद अमीनो एसिड का कोड भी चेंज हो जाएगा, कोई और अमीनो एसिड बनेगा। रिजल्टिंग प्रोटीन इज यूजुअली नॉन फंक्शन, और ये प्रोटीन नॉन फंक्शनल होगा, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन की तरफ। इन दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन वन DNA बेस पेयर चेंजेस, इसमें एक DNA का बेस पेयर चेंज होगा। दिस चेंज ऑफ बेस पेयर फॉर्म्स अ कोडोन, इससे कोडोन बनेगा, विच इज एक्चुअली अ स्टॉप कोडोन। ये क्या होगा? स्टॉप कोडोन। किस तरह होगा? चलिए मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जी, ये है DNA, और DNA आपको पता है क्या बना रहा होता है? DNA हमेशा बनाता है मैसेंजर RNA, और मैसेंजर RNA फिर क्या बना रहा होता है? कोई भी प्रोटीन। सही। अब होगा क्या कि अगर हमारे पास DNA में बेस था ACA, और इस बेस के अंदर अगर कोई चेंज आ जाए, इस बेस के अंदर कोई मसला आ जाए, तो फिर जो जैसे ACA से मैं इसको ज़रा यहाँ लिख लेता हूँ, ये इस बेस के अंदर कोई मसला आया, ये ACA की बजाय बन गया ACT, ACA की बजाय बन गया ACT, यानी यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इस जगह में चेंजिंग आ चुका है, ठीक है। इसके नतीजे में अब क्या होगा? इससे जो मैसेंजर RNA बनना था वो बनना था UGU, मैसेंजर RNA क्या बनना था? UGU, लेकिन इस बेस की टाइमिंग की चेंजिंग की वजह से अब ये बनेगा UGA। और अब आगे क्या चेंजिंग आएगा? प्रोटीन पहले जो है सिस्टीन बनना था, प्रोटीन के अंदर सिस्टीन बनना था यहाँ पर, लेकिन UGA की वजह से ये प्रोटीन बनना बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि UGA स्टॉप कोडोन है। UGA, UAA ये सारे स्टॉप कोडोन्स हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन का बनना बंद हो जाएगा, इट स्टॉप्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, पूरा प्रोटीन ही बनना बंद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मिससेंस म्यूटेशन। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज अ चेंज इन वन DNA बेस पेयर, इसमें भी DNA का एक बेस पेयर चेंज होगा, दैट रिजल्ट्स इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन अमीनो एसिड फॉर अनदर। इससे क्या होगा? एक अमीनो एसिड दूसरे की जगह आ जाएगा, ठीक है। कैसे होगा अब मैं आपको समझाता हूँ। दोबारा देखिए जी, ये सबसे पहले DNA है, और DNA बनाती है मैसेंजर RNA, और मैसेंजर RNA बना रहा होता है प्रोटीन। सही। अब देखना जी, सबसे पहले हम DNA पे आते हैं। अगर DNA में मैसेज हो ACA, ये DNA के ऊपर बेस पेयर्स हो, और इनके अंदर कोई अगर चेंजिंग आ जाए और बन जाए ACC, अब देखिए ज़रा चेंजिंग कहाँ पे है? इस एडेनिन की जगह साइटोसिन आ गया, ठीक है। ये है तो ऊपर वाले की तरह, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, अब देखना। अब इससे क्या होगा? मैसेंजर RNA बनना था UGU, मैसेंजर RNA बनना था UGU, लेकिन इस चेंजिंग से मैसेंजर RNA बनेगा UGG, ठीक है। और प्रोटीन में जो अमीनो एसिड बनना था वो था सिस्टीन, लेकिन चेंजिंग की वजह से जो अमीनो एसिड बना वो बना ट्रिप्टोफैन। क्या बन गया? वो अमीनो एसिड बना ट्रिप्टोफैन, बिल्कुल एक, यानी अमीनो एसिड ही चेंज हो गया, सिस्टीन की बजाय ट्रिप्टोफैन आ गया। अब ये मिससेंस म्यूटेशन, ये फर्दर इसको हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ किस्मों में। पहला है साइलेंट म्यूटेशन, अब इसके बाद है साइलेंट म्यूटेशन जो टाइप है
ٹھیک ہے، جو کہ ٹائپ ہے کس کی؟ مسسینس میوٹیشن کی. پہلا ہے سائلنٹ میوٹیشن. اٹ ڈز ناٹ افیکٹ دا پروٹین ایٹ آل. یہ پروٹین پہ کوئی اثر نہیں ڈالے گا. ان دس کیس اے چینج آف بیس پیئر پروڈیوسز دا سیم امینو ایسڈ. اس میں بیس پیئر کے چینج ہونے کے بعد بھی وہی امینو ایسڈ بنے گا ایز دا اوریجنل کوڈون واز پروڈیوسنگ، جو اوریجنلی بن رہا تھا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں جی، ہمارے پاس تھا CCA، یہ ایک کوڈون تھا. یہ میسنجر RNA پر ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے، یعنی DNA کی ہم بات نہیں کر رہے، ابھی DNA کی بات کر رہے ہیں. میسنجر RNA پہ CCA تھا. اس CCA نے بنانا تھا کیا؟ اس نے بنانا تھا فرض کرے پرولین. ٹھیک ہے، اس CCA نے کیا بنانا تھا؟ پرولین. یہ ایک امینو ایسڈ ہے، لیکن بیس میں کوئی چینج آ گیا، جیسے فرض کرے CCU بن گیا. اب آپ غور کریں. ٹھیک ہے، یہاں پر بیس پیئر چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود پرولین بنے گا، کیونکہ یہ کوڈون بھی پرولین کے لیے کوڈ کر رہا ہوتا ہے. سملرلی آپ دیکھیں، اگر CCG آ جائے، کیا آ جائے؟ CCG آ جائے، تب بھی آپ دیکھیں یہ آپ کو بیس پیئر میں چینج نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پرولین بن جائے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میوٹیشن، یعنی میوٹیشن تو ہو گیا لیکن اس میوٹیشن سے کوئی فرق نہیں پڑا. یہ میوٹیشن خاموش رہا، اس میں کوئی پروٹین کے اندر چینجنگ نہیں آیا. اس کے بعد ہے کنزرویٹو میوٹیشن. ان دس کیس چینج آف بیس پیئر پروڈیوسز ون امینو ایسڈ. اس میں بیس پیئر کی چینجنگ سے ایک امینو ایسڈ بنے گا وچ از سملر ان پراپرٹیز، جو کہ پراپرٹیز میں اسی طرح ہوگا. دیٹ واز ٹو بی پروڈیوسڈ بائی اوریجنل کوڈون، جو اوریجنل کوڈون نے پیدا کرنا تھا. کیا مطلب ہوا؟ آپ دیکھیں اب اس کو، پھر میں آپ دیکھ لیں جی. ٹھیک ہے، فرض کرے ہمارے پاس جو ہے گلوٹامین بننا تھا. ٹھیک ہے، جیسے ہم CTC کی بات کر رہے تھے پہلے کیسز میں. ٹھیک ہے، جو گلوٹامین بنا رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، جو کیا بنا رہا ہوتا تھا؟ گلوٹامین بنا رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ذرا، تو یعنی گلوٹامین بننا کیا تھا؟ گلوٹامین امینو ایسڈ. ٹھیک ہے، بننا کیا تھا؟ گلوٹامین امینو ایسڈ. اور گلوٹامین کس سے بن رہا تھا؟ GAG کی وجہ سے. کس کی وجہ سے بن رہا تھا؟ GAG کی وجہ سے گلوٹامین بن رہا تھا. لیکن اب ہوا کیا؟ بیس پیئر میں کوئی چینجنگ آ گیا. ٹھیک ہے، بیس پیئر میں کیا ہوا؟ کوئی چینجنگ آ گیا. ٹھیک ہے، اور بیس پیئر میں چینجنگ کی وجہ سے لازمی بات ہے پھر میسنجر RNA پر، ٹھیک ہے، GAU بن گیا. بیس پیئر کی چینجنگ ہے، جس سے میسنجر RNA پر کیا بن گیا؟ GAU. اب اس نے بنا دیا جو امینو ایسڈ، وہ ہے ایسپارٹیٹ. ٹھیک ہے، یعنی اصل میں بننا تھا GAG، اس سے گلوٹامیٹ بننا تھا، لیکن بیس پیئر کی چینجنگ کی وجہ سے GAU بن گیا، جس کی وجہ سے ایسپارٹیٹ بن گیا. اب یہ جو دو امینو ایسڈ بن گئے، اب یہ دونوں امینو ایسڈ پراپرٹیز میں ایک جیسے ہیں. کس طرح پراپرٹیز میں ایک جیسے ہیں؟ کہ بوتھ امینو ایسڈز، ٹھیک ہے، جو دونوں امینو ایسڈز پیدا ہوئے ہیں آر ایسیڈک ان نیچر. یہ دونوں نیچر میں کیا ہیں؟ ایسیڈک ہیں. یہ دونوں نیچر میں ایسیڈک ہیں. تو اس میں دیکھنا کہ امینو ایسڈ پیدا ہوا وچ از سملر ان پراپرٹیز، ایسا امینو ایسڈ جو سملر ہو پراپرٹیز میں اوپر والے کی طرح. تو اس کو ہم کہتے ہیں کنزرویٹو میوٹیشن. اب ہے نان کنزرویٹو میوٹیشن. ٹھیک ہے، ان دس کیس چینج آف بیس پیئر پروڈیوسز این امینو ایسڈ. اس میں بیس پیئر کی چینج سے ایک امینو ایسڈ بنے گا جو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا پراپرٹیز میں، جس نے پیدا ہونا تھا اوریجنل کوڈون سے. مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بننا تھا سیرین امینو ایسڈ نے. بننا کس نے تھا؟ سیرین امینو ایسڈ نے، لیکن اس کی جگہ بن گیا فینائل ایلانین امینو ایسڈ. ٹھیک ہے، بننا کس نے تھا؟
सेरीन अमीनो एसिड नहीं, बनना था सेरीन अमीनो एसिड नहीं। और सेरीन अमीनो एसिड के लिए जो कोडोन था वो था AGU, ठीक है, AGU। इसने बनाना था सेरीन, ठीक है, इसने क्या बनाना था, सेरीन। लेकिन इसके बजाय बन क्या गया, फिनाइल एलानीन, यानी वो बिल्कुल बेसिस जो है चेंज हो गई, यू बन गया और उसने बना दिया क्या चीज़, फिनाइल एलानीन, या UC बन गया, ये भी फिनाइल एलानीन को ही बना रहा होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव म्यूटेशन। नॉन कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके नतीजे में दो अमीनो एसिड्स जो बन गए वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, वो एक दूसरे से क्या होंगे, टोटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज। ये जो दो अमीनो एसिड बन गए ये प्रॉपर्टीज में एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होंगे। किस तरह टोटली डिफरेंट होंगे प्रॉपर्टीज में, आप देख ले पहले सीरीन को, ठीक है, और फिर अब मैं बताऊंगा आपको फिनाइल एलानीन का। अब सीरीन जो है वो पोलर अमीनो एसिड है, सीरीन क्या है, पोलर अमीनो एसिड। इसके मुकाबले में ये नॉन पोलर अमीनो एसिड है। दूसरी बात, ये जो सेरीन है वो स्मॉल अमीनो एसिड है, ठीक है, और ये जो फिनाइल एलानीन है वो लार्ज अमीनो एसिड है। तीसरी बात, ये नॉन एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ठीक है, और ये जो फिनाइल एलानीन है ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तो अब आप देख ले प्रॉपर्टीज टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसको कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव। अब इसके बाद है इंसर्शन म्यूटेशन। इंसर्ट म्यूटेशन चेंजेस द नंबर ऑफ डीएनए बेसिस इन अ जीन। इससे डीएनए के पर मौजूद बेसिस की तादाद ही चेंज हो जाएगी। बाय एडिंग अ पीस ऑफ डीएनए, क्योंकि एक डीएनए का पीस मजीद दाखिल हुआ डीएनए में, एज अ रिजल्ट द प्रोटीन मेड बाय जीन में नॉट फंक्शन। इस तरह जो प्रोटीन बनेगा वो काम नहीं करेगा अच्छी तरह। इट इज काइंड ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये बिल्कुल फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की तरह होगा। अब देख ले जरा इंसर्शन में क्या होगा, जो ओरिजिनल जो डीएनए था उसके ऊपर जो ओरिजिनल पैगाम था वो था TAA, फिर CTG और फिर CAG, ये होना था, ठीक है। डीएनए के ऊपर बेसिस की तरतीब ये थी। अब इंसर्शन से क्या होगा कि TAA अपनी जगह रहा, लेकिन इस C की जगह, ठीक है, इस C की जगह यहाँ पर कोई और अमीनो एसिड आकर के लग गया। फर्ज करें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा C इंटर हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा C इंटर हुआ, बाकी तरतीब वही रहेगा CTG और फिर ये CAG, ये तरतीब वही रहेगा, ठीक है। अब आप अगर गौर करें तो इस एरिए में बेसिस की तादाद बढ़ चुकी है, ठीक है, ये बेसिस की तादाद बढ़ चुकी है, इसको हम इंसर्शन कहेंगे, ठीक है। ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा, क्योंकि इसमें देखिए पहले ये जो है आप इसको 3-3 पढ़ रहे थे ना इस तरह से, ठीक है, लेकिन अब देखना ये बिल्कुल इसका रीडिंग फ्रेम चेंज हो चुका है, ठीक है। अब ये C जो है ये CTG था, अब ये CCT बन गई, ये रीडिंग फ्रेम बिल्कुल चेंज हुआ, इसको हम कहेंगे इंसर्शन। और लास्ट है डिलीशन। इन डिलीशन चेंजेस द नंबर ऑफ डीएनए बेसिस, इसमें बेस की तादाद चेंज होगी बाय रिमूविंग अ पीस ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए का पीस निकल जाएगा। डिलीटेड जीन्स अल्टर द फंक्शन ऑफ रिजल्टिंग प्रोटीन, इससे नतीजे में बनने वाला प्रोटीन का फंक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। कैसे होगा आप मिसाल देख लें। फर्ज ये जो है डीएनए के ऊपर हम मिसाल लेते हैं। डीएनए पर जो बेसिस की तरतीब थी वो था TAA, CTG और CAG, ये तरतीब था, ठीक है। अब हुआ क्या कि TAA तो अपनी जगह मौजूद है, उसके बाद ये जो C है ये भी अपनी जगह मौजूद होगा, ठीक है, और ये जो T था ये रिमूव हुआ,
ये टाइमिंग यहाँ से रिमूव हुआ तो अब जी पीछे आ जाएगा, यहाँ लग जाएगा, सी भी पीछे आ जाएगा, ए भी पीछे आ जाएगा और जी भी पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, यानी बेस की तादाद कम हो चुकी है टाइमिंग के डिलीशन की वजह से। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिलीशन म्यूटेशंस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, कोई भी मसला हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट हो और आप उसके मुतालिक मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। और इसके अलावा आप भी अगर ये चाहते हो कि लेक्चर स्पीड पढ़ाऊँ या थोड़ा स्लो पढ़ाऊँ या कोई भी चेंजिंग आप चाहते हैं तो प्लीज़ इस बारे में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।